السلام علیکم ناظرین رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں مولانا عفاف احمد نقشبندی صاحب۔ ناظرین عالم دین بھی ہیں، نیز بہت کم عمری میں دینی خدمات سے سرشار ہیں۔ ماہ سوم رمضان کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، نیز روزہ کی فرضیت پر بھی بات کریں گے۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز سب سے پہلے تلاوت قرآن حکیم سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل بعطا اور
اور بھی کچھ مانگ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ میں سب سے پہلے ایس ٹی وی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب محترم ہارون الرشید صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہارون الرشید صاحب نے مجھ سے رمضان المبارک کی فضیلت اور روزہ کی فرضیت کے بارے میں سوال کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ حاضرین و ناظرین محترم، سابقہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قصاص کو بیان فرمایا ہے۔ قصاص کا تقاضا یہ ہے کہ ایک قتل کرنے والا شخص جب کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اب قتل کرنے والے کو اس کے جو ولی مقتول ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ اس کو قتل کر دیں۔ اب انسان کو اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرنا، اپنی جان قربان کرنا، یہ ایک انسان کے لیے فطری طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کے بعد وصیت کا ذکر فرمایا۔ اب وصیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اپنے مال کو اپنی ملکیت سے نکال کے کسی دوسرے کے حوالے کر دے۔ اب یہ وصیت یہ قصاص سے ذرا کم مشکل ہے، اس میں قصاص کی طرح بہت زیادہ مشکل نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے نمبر پہ بیان فرمایا۔ اب تیسرے نمبر پہ رب ذوالجلال نے روزہ کو ذکر فرمایا، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو ان دونوں احکام سے زیادہ آسان ہے، اس میں زیادہ مشکل والی بات نہیں ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے روزہ میں انسان کھانے پینے کے جو اس کے اوقات ہیں ان میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ انسان اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ فجر سے پہلے سحری کرے اور پھر پورا دن بھوکا پیاسا رہ کے غروب آفتاب تک، پھر وہ غروب آفتاب کے بعد کھائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں احکام بتدریج جس حکمت سے نازل فرمائے، وہ حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مشکل حکم ہے اس کو نازل فرمایا، اور مشکل حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب دوسرا حکم نازل فرمایا تو وہ پہلے سے آسان تھا تاکہ اس کے بندوں کے لیے ان احکام پہ جو عمل کرنا ہے اس میں کوئی مشکل باقی نہ رہے۔ قصاص اور وصیت کی روزہ کے ساتھ ایک اور مناسبت یہ ہے کہ قصاص میں انسانی جان کو، انسانی نفس کو، انسانی جسم کو حصی طور پہ قتل کیا جاتا ہے، جبکہ روزہ میں انسان کی جو شہوت ہے انسان اس کو قتل کرتا ہے۔ اور پھر اگر معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو قصاص میں انسان اپنے اجسام کو معنوی طور پہ
انسان کا جو جسم ہے، قصاص میں اللہ تعالیٰ نے مانوی اعتبار سے اجسام کی حیات کو رکھا ہے، اور روزہ میں اللہ تعالیٰ نے مانوی اعتبار سے ارواح کی حیات کو رکھا ہے، کیونکہ جب ایک انسان وہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا ذہن پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور انسان کی جو اپنی کوتاہیاں ہیں، اپنے گناہ ہیں، انسان کو اس پہ ندامت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور خوف پیدا ہونے کی وجہ سے پھر وہ گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آتا ہے، اور پھر وہ فرشتوں کے جو اوصاف ہے ان سے متصف ہو جاتا ہے، کیونکہ جو فرشتے ہیں یہ نورانی مخلوق ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے بلکہ نیکیاں ہی کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ایک انسان بھی جب گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف جاتا ہے تو انسان فرشتوں کے جو اوصاف ہیں ان سے متصف ہو جاتا ہے۔ اسی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں فرشتہ کی وساطت سے قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ اور آخری بات کہ ایک وصیت کرنے والا شخص، اس کے لیے کیا حکم ہے جب وہ وصیت کرتا ہے کہ میرا مال کسی دوسرے کو حوالے کر دیا جائے، تو انسان جب وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اے انسان، جب تو نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے تو تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو اپنا جو مال ہے اس کو وصیت کر کے کسی دوسرے کی ملکیت میں دے دے، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ اور وصیت کا اہتمام بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت اور مغفرت پر اس لیے رکھا کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے کہ روزہ کی وجہ سے انسان کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک کا صحیح معنوں میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی، ہم اس سلسلے کو ایسے ہی جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو دینی معلومات فراہم کر سکیں۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ہارون الرشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں STV News HD۔